کی ضرورت ہے، آپ آگے آئیں، نہ کہ نوجوان تم نشے میں پڑے رہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے. مرثد بن مرثد ابھی گنوی کا واقعہ آپ پڑھیے گا. نوجوان جب جوانی کی دہلیز پہ آتا ہے تو سب سے پہلا اسے عشق و معشوق کا چکر لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے عشق اور معشوق کا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے. زلیخا نے سارے دروازوں کو بند کر دیا. پیچھے سے کہتی ہے طلق، آؤ یوسف، آ کر کے برائی کرو ہم سے. اللہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ برائی کا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جس نے کندھیر کنویں سے نکال کر کے یہاں لایا، تیرے ساتھ برائی کر کے میں اللہ سے جرم کروں، گناہ کروں. اللہ. مرثد بن ابی مرثد گنوی جب اسلام قبول کر کے مدینہ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا مرثد کرتا کیا تھا تو تم اسلام؟ کہا اللہ کے نبی یہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا تھا. کہا بولو کرتے کیا تھے تو؟ کہا اللہ کے نبی مت پوچھئے. کہا کرتا کیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی میں ڈاکہ ڈالتا تھا. نوجوان تھے. ضرورت ہے آج سماج کو. کہاں جا رہے ہو لڑکیوں کو لے کر کے تم دلالی کرنے میرے مسلمان بھائی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اچھا ٹھیک ہے مرثد تم جاؤ مکہ، ہمارے کچھ ساتھی مکہ میں قید ہیں، اس کو تم نکال کر کے مدینے کے راہ پہ لگاؤ، اس کو چھڑاؤ. یہ صحابی چل دیتے ہیں وہاں سے. ایک عورت سے عشق چلتا تھا لڑکی سے. کس کا؟ مرثد کا. رات کی تنہائی ہے، دیوار کو پھلانگ کر کے لاتے قیدی کو اور اٹھا کر کے مدینے کے شاہ راہ راستے پر لگا دیتے کہ نکل کے بھاگ جاؤ یہاں سے. قیدی تھا. لیکن نظر پڑتی ہے اسی عورت کو جس سے عشق چلتا تھا. عناق نام تھا ان کا. دیکھ لیتے اپنے عاشق کو، اپنے عاشق. کہا مرثد ارے کہاں تھا اتنا دن تم؟ رات کی تنہائی ہے، کہاں تھا؟ چلو دونوں ساتھ ایک ساتھ رات بسر کرتے. اللہ. نوجوانوں آج تم جوانی کی عمر میں پہنچے ہو، تمہاری عبادت اللہ کو پسند ہے اور تم عشق معشوق اور نشے اور تم دوسرے برائیوں جوا کی طرف بھاگ رہے. اس نے کہا نہیں، اب میں وہ برائی تم سے نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ بھی نہیں پڑھتے ہو؟ آپ بھی نہ پڑھتے ہو؟ تو نوجوانوں بہت ضرورت ہے سماج کو آپ کی، بہت ضرورت ہے. آج نوجوانوں میں سب سے زیادہ لت لگی ہے کس چیز کی؟ آپ دیکھیے شراب پہ. شراب کی لت لگ گئی ہے. نشہ میں ایک پہلا نشہ یہ شراب ہے. اور آج نوجوانوں طرح طرح لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کہ یہ دارو تھوڑی نہ ہے، نام بدل دینے سے چیز بدل نہیں جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا شراب کا نام لوگ بدل بدل کر کے پیے گا، نام خالی بدل دے گا. اللہ کے بندو، پیخانہ کا نام اگر پرفیوم رکھ دو گے تو وہ پرفیوم نہیں ہو جاتا، وہ پیخانہ ہی رہے گا. کہاں بدل بدل کر کے شراب پیے گا آخری دور میں. نام بدلنے سے چیز بدل نہیں جاتی، نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جب لوگ شراب عام ہو جائے گا، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اللہ کا ایک عذاب آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہرے کو مسخ کر دے گا. یعنی چہرے کو بدل کر کے، انسانی چہرے سے ہٹا کر کے سور اور بندر کا چہرہ بنا دے. سمجھ گئے؟ بچو اس سے. زمانے میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ شراب پیتے تھے، تب حرام نہیں ہوا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ لت لگ چکی تھی لوگوں کا، حرام نہیں ہوا تھا ابھی. لوگ شراب پیتے تھے، صحابہ کرام لوگ پیتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم قدم سے ایک مرحلے میں اس کی برائی، دوسری بار تیسری بار کلی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا. ایک ہی مرتبہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر، شراب پلا رہا تھا میں. کہاں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں. ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب پلا رہے تھے. یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تھے. حضرت انس کہتے ہیں ابو طلحہ کے گھر میں ہم شراب پلا رہے تھے، لوگ شراب پی رہے تھے. ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں سنو، آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ کرام. اللہ کے کہاں جا رہے ہو نوجوانوں؟ آج تمہاری ضرورت ہے قوم کو.
نشے کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو تم؟ کہا کہ جب ایسے ہی اعلان ہم نے سنا، جو لوگ شراب پی رہے تھے چھوڑ دیا، جس نے پیا تھا انگلی ڈال کر کے الٹی کر دیا، سب مٹکے کو ہم نے پھوڑ دیا، یہاں تک کہ مدینے کے گلیوں میں شراب کی نہریں بہنے لگی۔ سنے ہوں گے آپ، یہ لوگ تھے۔ کلی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہا کہ یہ گندی چیز ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ انما الخمر، شراب کو، اور دوسرے نمبر پر کہا والمیسر، اور جوا، اور تیسرے نمبر پر کیا کہا؟ والازلام۔ ازلام کیا ہوتا تھا؟ لوگ پرانے زمانے میں قسمت معلوم کرتا تھا کس سے؟ فال نکال کر کے۔ فال کیسے نکالتا تھا؟ تیر نکال کر کے۔ وہ واقعہ آپ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان ہوا تھا قتل کرنے کا کہ جو نبی کو پکڑ کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیں گے، ایک شخص سراقہ بن مالک بن جعشم پہنچ گیا تھا اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے، لیکن آگے گھوڑا جا نہیں رہا تھا، وہیں پر دھس جا رہا تھا۔ یہ تیر نکالتا کہ کر نہ کر، کر کی نہ کر، یہ فال نکالتے تھے، ہر مرتبہ اس کا تیر نکلتا تھا، نہ کر مطلب آگے مت بڑھ، اللہ کے نبی کو مت پکڑو، سمجھ گئے؟ تو وہ لوگ تیر نکال، قسمت معلوم کرتا تھا۔ کبھی پرندے کو اڑاتا تھا کہ اگر پرندہ دائیں سائڈ اڑتا تو سمجھتا کہ چلو یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، کرتے ہیں، اور اگر بائیں اڑتا تھا تو کہتا نہیں، کہا منع، حرام ہے، یہ گندی عمل ہے۔ والانصاب، اور اس سے منع کیا ہے بتوں کے اڈے جہاں بت وغیرہ لگتا تھا، کہا اب ایسی جگہوں پر کچھ ذبح کرنا یا ایسی جگہوں سے جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا حرام کیا۔ تو کلی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی موقع پر شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، اور شراب کا نقصان بہت ہے۔ سنو میرے نوجوان ساتھیوں، بتا دو، نقصان تو دنیاوی ہے ہی ہے، اخروی نقصان یہ ہے۔ صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور شراب جب آدمی پیتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے، اور اس حالت میں اگر کوئی شخص مر گیا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، 3 آدمی جنت میں کبھی نہیں جائے گا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون ہے 3 آدمی؟ نمبر 1 مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، بنانے والا، بیچنے والا، سب کے اوپر اللہ کی رحمت کی پھٹکار ہے، سب کے لعنت ہے، یہ سب کے اوپر، یہ سب کے سب ملعون ہے۔ یہ 3 آدمی جنت میں نہیں جاوے گا۔ ایک ہے شراب پینے والا، دوسرا والعاق، ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا، اور تیسرا والدیوس، اور دیوس آدمی۔ دیوس جانتے ہیں؟ نہیں جانتے دیوس؟ ارے اللہ کے بندو، ویڈیو میرے پاس پہنچا تھا، شاید میں بھیج دیتا آپ کو، لیکن منع کیا، مت بھیجو۔ الیکشن کے ٹائم میں آپ کی بہن بیٹیاں ٹوٹو میں جا رہی تھی، غیروں کے ریلیوں میں، اور پیسہ لوگ لے رہا تھا دلالی کر کے، ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ دیوس، ارے دیوس انہی کو کہتے ہیں۔ میری بہن بیٹیاں کہاں جا رہی ہے ہم دیکھ کر کے، وہ مردمہ اگر چپ چاپ رہتا ہو، میں ایسے ہی بولتا ہوں تھوڑا ایسے ہی، کہا وہ مردمہ اگر گھر کا چپ چاپ رہتا ہو، دیکھ رہا ہو کہ میری بہن بیٹیاں جا رہی ہے غیروں کے ریلی میں، اور تم چپ ہو تو تم ہی تو دیوس ہو۔ بولو کون ہے دیوس؟ ارے دیوس کون ہے؟ وہی دیوس۔ اور میں نے دیکھا کیا، مسلم لڑکیوں کو کچھ لڑکے غیروں کے ریلیوں میں بٹھا کر کے، نعوذ باللہ، مسلمان اتنا گر جاؤ گے کہ اب بہن بہنیوں کی برام پہ دلالی کر کے کھاؤ گے، نعوذ باللہ۔ یہی رہ گیا تھا۔
समझ गए? तो 3 आदमी जन्नत में नहीं जावेगा, एक शराब पीने वाला, एक माँ बाप का नाफरमान और एक दयूस। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस की रिवायत करते हैं, सुनन नसई की ये रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो नशा करने वालों, शराब को उम्मुल खबाइस कहा। उम्मुल खबाइस मतलब तमाम बुराइयों की जड़, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है, तमाम बुराइयों की माँ कहा गया इसको, अक्ल। और एक चीज बताएं क्यों कहा गया इसको? जब आदमी शराब पीता है ना तो वो वाकया नकल करते हैं हजरत उस्मान गनी। एक वाकया ये था, पुराने जमाने में एक बड़ा आबिद आदमी था, गौर से सुनो, आबिद आदमी था, नेक था, इबादत गुजार था। एक फाहिशा औरत ने अपनी जारिया को भेज करके कहा, उस नेक आदमी को बुलाओ, उससे गवाह बनाएंगे उसको। देखो कैसे फंसाया जाता है। और जब आदमी शराब पीता है तो कितनी बुराइयां जन्म लेती है उससे। देखो चले गए ये बेचारे हाजी साहब, नमाजी साहब, उस फाहिशा औरत ने क्या किया, घर के अंदर ले जाकर के तमाम घर के दरवाजों को बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया, वो फाहिशा खूबसूरत औरत कहती है, कोई गवाह हुआ तुमको तलब करिए नहीं है गवाही के लिए। तुम्हारा 3 सामने ऑप्शन रखा था, क्या? एक बच्चा, एक शराब का मटका और एक तुम मुझसे ज़िना करो। यहाँ से तुम जा नहीं सकते जब तक इन तीनों में कोई काम ना करो। या तो तुम बच्चे को कत्ल कर दो, या शराब पी लो, या तुम मुझसे ज़िना करो। क्या पसंद कर? इबादत गुजार, नमाजी, तहज्जुद गुजार ने सोचा कत्ल तो बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी नहीं करेंगे, ज़िना भी नहीं करेंगे, ज़िना तो बहुत बड़ा जुर्म है। उसको मामूली लगा शराब। अरे अल्लाह के बंदो, ये उम्मुल खबाइस है। जब आदमी शराब के नशे में धुत होता है, बीवी का गला काट देता है, नहीं सुने हैं आप, काट देता है वो। ये आदमी सोचा चलो सबसे मामूली जो लगा इनको, क्या लगा कि शराब भी पी लेते, लाओ एक गिलास पिया, अब तो नशा चढ़ा इसको, कहा कि लाओ और एक गिलास, नहीं देखते बोलता कैसे दारू पी कर, लाओ। पिया पिया मजे में लेकर के। जब पिया और अकल जब पर्दा पड़ा तो कहा था एक चीज चुनने के लिए, इसने उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया नशे में, और धुत लगी तो अकल पे पर्दा पड़ी तो बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया। समझ गए? इसीलिए इनको क्या कहा गया है? उम्मुल खबाइस। बचो अल्लाह के बंदो, शराब जैसी चीज़ों से, ये सब लत से दूर रहो। हमारे नौजवान भाई बड़ी नशे की आदी बन रहे हैं, बचो ये सब। और ये सब आदी कब बनता है? जब आदमी धीरे धीरे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जब पीता है, ये सब पे नशा कम लगने लगता है तो एक स्टेप आगे और बढ़ता है कि चलो थोड़ा सा आप गांजा और हुक्का और शराब तक पहुँचते। समझ गए? तो समाज में बड़ी आम हो रही है नशे की आज लत है हमारे नौजवान, इससे बचो। एक चीज। दूसरी चीज क्या है? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गांजा, ये भी तो आम है। जरूरत है अल्लाह के बंदो, खाली मोदी साहब के लिए अल्लाह की कसम कह रहे हैं, ये जिस समाज में पूरा समाज खोखला करके रख देगी, बर्बाद कर देगी। इसलिए जरूरत क्या है? हम सब मिल बैठ करके इस गंदगी को अपने समाज से हटाने की जरूरत है। समझ गए कि? ताकि आगे ना फैले। आपको एक बात बताएं, अगर ये अच्छी चीज होती, कभी देखे हैं टॉयलेट में, बाथरूम में जहां पैखाना करते हैं, उम्दा लजीज बिरयानी जाकर के वहां कभी खाते हुए किसी को देखा आपने? बोलो है? अच्छा से अच्छा बिरयानी, उम्दा नफीस बिरयानी कभी आपने टॉयलेट में देखा? अगर अच्छी चीज होती तो नहीं। लेकिन अल्लाह के बंदो, आप देखे होंगे किसी का पैखाना नहीं होता जब तक कि वो खैनी रगड़ करके बाथरूम नहीं जाएगा, है कि नहीं? सही कह रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहे। अरे अच्छी चीज है तो सिगरेट जब तक नहीं पिएगा तब पी करके वो जाता है। सिगरेट, गुटखा, खैनी खा करके जाता है वो टॉयलेट में, कभी देखा आपने? कि अच्छी बिरयानी चीज वहां खाते। गंदी चीज है ये, बचो ये सबसे दूर रहो। ये समाज के लिए भी नुकसान है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हारी सेहत के लिए भी नुकसान है कि नहीं? आप देखो टाटा कैंसर हॉस्पिटल जाकर के, मुंबई हॉस्पिटल जाकर के देखिए, अल्लाह अकबर, कितने लोगों का कैंसर से मुंह कटा हुआ है। मुंह कटा। जब तक इंसान का सेहत है तब तक कदर नहीं करता। नहीं,
اور دل دہل گیا آج میں نے جب سنا تو. کیا جانتے ہیں؟ قریبی پڑوسی ہے چمپوا کا ایک عالم تھا. اللہ موت اللہ کے بندو صحت کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو. کئی مرتبہ وہ مولوی صاحب یہاں آ چکے ہیں، میں خالی نام نہیں لیتا ہوں. چمپوا کا بیچارے رانچی میں پڑھاتے ہیں. آج صبح صبح فجر کے ٹائم انتقال ہو گیا. نوجوان ہے وہاں، یہی چمپوا کا رانچی میں رہتے ہیں. سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے جو تین کتاب سب جانتے ہیں. آج صبح سے یہی موت ہے. صحت کی قدر کرو. جب آدمی کھاتا آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا رہتا ہے ٹوبے کو اس کے جان لیوا ہے یہ. جب تک صحت ہے آدمی قدر نہیں کرتا. جب صحت خراب ہو جاتی ہے تب آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے بڑی غلطی کی یہ سب نشہ کر کے، ہے کہ نہیں؟ تب سمجھ. جب منہ کٹنے لگتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، بیماری پکڑ لیتی ہے، انسان تب سمجھتا ہے اوہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ سب نشے کا استعمال کر کے. اور یہ تمام کے تمام نشہ کیا ہے؟ انسان کو پورا ہلاک کر دیتی ہے. اور کہنے والے نے یہ کہا کہ ہر دن 10 میں سے 1 کی موت ہوتی ہے تو وہ نشے کی اور کینسر سے موت ہوتی ہے، سگریٹ سے موت ہوتی ہے. اور آج ہمارے نوجوان یہ سب تمباکو، گانجا، حقہ کی لت لگ گئی ہے. آپ دیکھیے سماج میں اٹھا. سمجھ رہے ہیں کہ بچاؤ، خود بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ. اور ایک بات آپ کو یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا 3 چیز کہا نا، صحت تندرستی 1000 نعمت ہے. 3 چیز اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھو دنیا کی پوری نعمت آپ کے پاس ہے. اللہ کے بندوں کبھی مت دیکھو کہ میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس کار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے. صحت بہت بڑی نعمت ہے. آج صحت ہے، کل کما کر کے بنگلہ بھی کر سکتے ہو اور گاڑی بھی خرید سکتے ہو. اور صحت اگر ایک مرتبہ گر گیا، بڑی بیماری پکڑ لی تو آپ دیکھو کینسر کی بیماری، بڑی بڑی گھر کیا بنگلہ کیا پوری پراپرٹی بیچ کر کے بیچ دیتا ہے، ساری کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے علاج کے لیے. پتا کہ اللہ کے بندو صحت کی قدر کرو، صحت کی قدر. ایک بات اور بتاتے ہیں آپ کو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سب سے دور رہو، اپنے بال بچوں کو بچاؤ. ایک واقعہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک شخص سگریٹ پیتا تھا. کبھی بچوں کے سامنے نہ پئیں، نشے کا استعمال نہ کریں، کوئی بھی غلط کام پہلی بات بچوں کے سامنے کرے ہی نہیں. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا بازار جا رہے ہیں. کہا بیٹا لو تو میرے لیے ایک گولڈ فلیگ لا دینا. کہا اس نے یعنی سگریٹ لا دینا. ٹھیک. اللہ کے بندو یہ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ دیکھتا ہے گھر میں دیکھتا ہے. میں نے کہا نا کہ پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے بچے. اسی لیے میں نے کہا کہ گھروں میں نفل نماز پڑھا کرو. پڑھتے ہیں بچے لٹک جاتا ہے، دعا مانگتے بچے بھی اٹھاتا ہے کہ نہیں ابا اماں دعا مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھتا ہے یہ کیا کر. کہا ٹھیک ہے، لا دیا سگریٹ. ابا کو دھن تھا. دیکھتے ہیں سگریٹ لوگ پیتا ہے تو تھوڑا سا ایکٹنگ بدلتا ہے. وہ میں سگریٹ نہ پی رہا ہوں تو کبھی کبھی منہ کے ساتھ وہ ناک سے بھی دھواں نکالتا ہے. نہیں دیکھتے دھواں نکالے گا ناک سے. بیٹوا دیکھ رہا تھا. ایسے ہی سیکھتا ہے اللہ کے بندو. ایک چور کا جب پھانسی دینے لگا تو کہا ماں رو رہے ہو آج، ابو رو رہے ہو آج پھانسی دی جا رہی ہے کہ کارن تم ہو. کہا بیٹا ماں باپ کو تم جرم کرا مجرم قرار کرے، کارن تم ہو. کہا ماں جب میں نے پہلی چوری پڑوسی کے گھر سے انڈا چورا کر کے لایا تھا تب تم نے مجھ کو مارا نہیں تھا، ڈانٹا نہیں تھا. اگر تبے مار اور ڈانٹ کر کے کہتے کہ بیٹا جاؤ پڑوسی کا انڈا رکھ کر کے آؤ، یہ غلط بات ہے، تم نے کیوں چورا کر کے لایا اسکول سے پینسل اور قلم، تو اسی کے مطابق جب تم نے ڈانٹا نہیں شاباشی دیا، آج میں اتنا بڑا چور ہوا ہوں. تم ہو اس کا کارن. سگریٹ پی رہا تھا، بچہ دیکھ رہا کہ اوہ اتنا اچھا ناک سے دھواں نکال رہا ہے ابا. لگا اچھا ان کو، لگا اچھا. ایک چپکے سے پیسہ لیتا ہے، یہ بھی جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے دھواں نکالنے میں، ناک سے مزہ آتا ہوگا. دیکھا ابا کو جا کر کے یہ بھی پینے لگا. بعد میں جا کر کے یہ اس سے بھی بڑا نشے کی عادی اور نشہ خور بن جاتا ہے. اب باپ کہتا ہے مولوی صاحب بیٹا نشے کی لت میں ملوث ہو چکا ہے، کتنوں بھی کہتے ہیں بات نہیں مانتا ہے. بولو سکھایا تم نے؟ کس نے سکھایا؟
इसलिए अपने बच्चों को ध्यान दो, नौजवान साथियों को ध्यान दो, मेरा बेटा घूमता किसके साथ है, सोहबत किनके साथ है उनका, दोस्ती किनके साथ है उनका, रहता किनके साथ है उनका। अगर इशा की नमाज जब आजान होगी, आपका बेटा बाइक उठा करके स्टेशन जाएगा तो बोलो वहां नमाज छोड़ करके वो गोल्ड फ्लैग नहीं पिएगा तो क्या पिएगा, वहां जाकर के बुराई नहीं करेगा तो क्या करेगा। तभी आपको पकड़ना है कि बेटा आजान हो चुकी, मस्जिद यहाँ है, ना कि मस्जिद स्टेशन पे है, तो तुम स्टेशन का करने जा रहे हो ईशा की नमाज छोड़ करके। पकड़ तब होती है कि नहीं पकड़ होती है शुरुआत में, जब चिड़िया चुग जाती है अल्लाह के बंदे को, तब कहते हो मौलवी साहब बेटा बिगड़ गया है। वो बेटा बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ तो हमारा और आपका है, समझ गए। ये सब सीरियसली लो, सीरियसली लो। तो समाज में आज आम है, नशाखोरी आम है और जुआरी भी आम है, और जुआ खुलेआम भी लोग खेल रहा है। आपको बता दें तो वाकया नहीं, ये सब सच तक है। जब आदमी पैसा जुआ खेलते खेलते हारता है ना, हारते हारते तो मैं तो एक शख्स को जानता हूँ पूरा दुकान तक हार गया, और जब आदमी हारता है तो उसी पैसे को फिर से जीतने के लिए सब कुछ हारने के बाद लास्ट में अपनी बीवी को भी शर्त में हार जाता है। सब हाँ बुला रहे कि नहीं, होता है ऐसा, सब नशा है, जुआ है। और आज मुआशरे में, समाज में ये सब नशेले लोग, नशाखोर और गजेड़ी धीरे धीरे हमारे समाज को ये खोखला कर रही है, तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। और हमारे